تو آئے بھی خود ہیں. دوسرا، یہ جس کام کے اندر تمہیں دعوت دے رہے ہیں، تمہیں جس کام کی طرف بلا رہے ہیں، اس پہ تم سے اجر بھی کچھ نہیں مانگ رہے، اجرت بھی نہیں مانگ رہے، مزدوری بھی نہیں مانگ رہے. تو مطلب کیا ہے کہ یہ مخلصین ہیں. لہذا جو مخلص ہو اس کے اوپر ایمان لانے میں ہی تمہارا بھلا ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد بھی وہ قوم نہیں مانی. اب یہاں بھی اللہ نے رجل یسعی کہا ہے. وہ آدمی آیا شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا. قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ بھی ان کا ذکر ہے. نام وہاں بھی نہیں لکھا گیا، نام یہاں بھی نہیں لکھا گیا. تاریخ میں بہت سے لوگوں نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سب فرماتے ہیں کہ اس شخص کا نام حبیب تھا، اور پیشہ چونکہ یہ لکڑی کا کام کرتا تھا، جس کو ہم ترخان کہتے ہیں اپنی زبان میں، اور عربی میں نجار کہتے ہیں. تو کہا کہ یہ نجار تھا، یعنی کہ لکڑی کا کام کرتا تھا. تو حبیب نجار کے نام سے یہ آدمی مشہور ہے. اور پہلے کہتے ہیں یہ بھی بت پرست تھا، لیکن پہلے جو 2 رسول آئے اس بستی میں، تو شہر میں داخل ہوتے ہوئے ایک شخص کی ان سے ملاقات ہو گئی، اور اس نے ان کی تعلیمات پر یا ان کے کچھ معجزات دیکھ کر ایمان قبول کر لیا اور بت پرستی سے توبہ کر لی، اور وہیں کے صغار وغیرہ میں عبادت میں مشغول ہو گیا. لیکن جب اس کو پھر بعد میں خبر ملی کہ شہر کے لوگ ان پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، جھٹلا رہے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 3 پیغمبروں کا ذکر کیا کہ انہوں نے جا کر دعوت کس طرح دی، اور دین کی دعوت کے بدلے میں انہیں سننے کو کیا ملا، لیکن اس سننے کے بعد بھی ان کے جواب کیا تھے. اب جب گئے تو اپنی قوم کو کیا کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور چونکہ ہم پیغمبر ہیں تو تقاضا اس بات کا کر رہے ہیں تم سے کہ تم اللہ کے وہ پیغامات جو ہم تمہارے پاس لائے ہیں ان پہ عمل کر لو. ان لوگوں نے آگے سے کیا جواب دیے؟ پہلی بات کیا کہی کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. تو جو اپنے جیسا انسان ہو اس کی کوئی کیا بات مانے. دوسرا کیا کہا کہ اللہ نے کسی پر کوئی پیغام اور کوئی کتاب نہیں اتاری، لہٰذا ہم تمہاری بات نہیں سنتے. تیسرا کیا کہا؟ بلکہ تم ہو ہی جھوٹے، تو جھوٹوں کی بات ہم نہیں سنتے. یہ 3 جواب انہوں نے دیے تھے جو مشرکین تھے، جو بت پرست تھے. اور یہی ایسے ہی جواب طائف کی وادی میں، طائف کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تھے وہاں کے مشرکین سے. اب اس کے بدلے میں ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ پیغمبر آگے سے اسی طرح جواب دیتے جیسے ہم سے اگر کوئی یہ بات کہتا تو ہمارا جواب ہوتا، اینٹ کا جواب پتھر. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہماری طرح کے انسان ہو، تو انسان ہونا نبی ہونے کے خلاف نہیں ہے. انسان ہوتے ہوئے جب نبی بنے گا تو یہ اس کے لیے زیادہ باعث فخر ہے. اور کہا کہ تم ہمیں نبی نہیں مانتے تو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، جس رب نے ہمیں بھیجا ہے اسے تو معلوم ہے نا کہ ہم پیغمبر ہیں. دوسری، اگر اللہ نے کوئی کتاب اتاری ہے یا نہیں اتاری وہ بھی تمہارا درد سر نہیں. اللہ نے ہمیں پیغام دیا، ہم نے پہنچا دیا. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تمہیں واضح پہنچانا تھا، ہم پہنچا چکے. پھر انہوں نے کیا کہا آگے کہ تم لوگ منحوس ہو، تطیرنا بکم، تم منحوس ثابت ہوئے ہو ہمارے لیے. تو انہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ تم لوگ بھی منحوس ہو، لیکن نہیں کہا طائرکم معکم، تمہاری یہ سوچ کی جو نحوست ہے یہ تمہارے ساتھ ہے. اور یہ کیوں؟ ان ذکرتم، کیونکہ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے. اگر بغیر سمجھائے تمہیں اچانک سے عذاب پکڑ لیتا تو پھر کہتے کہ اللہ ہمیں پکڑنے سے پہلے ہمیں بتا تو دیا ہوتا تو ہم ایمان لے آتے. جیسے قرآن کریم کی دوسری صورت میں ایسا ہی واقعہ آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ توفیق دے ہم سب کو وہاں تک پہنچنے کی اور اس کو پڑھنے کی. تو کہا کہ اس لیے تم حد سے بڑھ رہے ہو کیونکہ تمہیں سمجھانے کے لیے کوئی آ گیا. ہاں، جب بہت دکھ سے بولے تو صرف ایک بات کہی، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہو، بات سمجھتے نہیں ہو.
تو اتنا درد بھرا ان کا مکالمہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کا کام کرنے والوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں، جو دین کے کام کریں ان کو بڑے ٹھنڈے سینے سے، ٹھنڈے دل کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ دین کا کام شروع کریں گے سب سے پہلا پتھر جو پڑے گا وہ اپنوں کی طرف سے آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کی دعوت دی، سب سے پہلا پتھر اٹھانے والے چچا تھے. تو کہا کہ دین کا کام کرو گے تو بڑے ٹھنڈے سینے کے ساتھ کرنا پڑے گا، ٹھنڈے دل کے ساتھ کرنا پڑے گا. لوگ گالیاں دیں گے، لوگ ماریں گے، لوگ تھوکیں گے، گھبرانا نہیں. تو جب بھی کوئی دین کی بات بتائے تو اس کو آگے ٹوکنے کے بجائے ایک بات یہ سوچ لیں، جو دین کی بات ہمیں بتا رہا ہے اس کا تو اپنا کوئی تقاضا نہیں ہے ہم سے، وہ تو ہم سے کچھ نہیں چاہتا. اگر ہم نیک عمل کر کے جنت کما گئے تو فائدہ ہمارا ہے نا، کہنے والے کا تو بیچ میں کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دے. اور سورہ یاسین جو قرآن پاک کا دل ہے، اللہ اسے ہمارے دل میں اس کے مفہوم اور اس کے معنی سمیت اتار دے. ہم جب بھی اس کو پڑھیں اسی محبت سے پڑھیں. انسان کے پورے جسم میں اس کا دل ہے، جب وہ دھڑکتا رہتا ہے اس کی زندگی بھی ہے، جب وہ صحیح ہے اس کی زندگی بھی ٹھیک جا رہی ہے. جہاں دل کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے، رک جاتا ہے، دھڑکنیں خراب ہو جاتی ہیں، نالیاں بند ہو جاتی ہیں، سارا نظام زندگی انسان کا متاثر ہو جاتا ہے. یہی اہمیت اللہ کے اس کلام کو دیں ہم، اس کو اپنے دلوں میں سمانے والے، اس کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو سمجھنے والے بنیں. اور طلب کا پیالہ ہمارا جتنا خالی ہوگا، جتنا بڑا ہوگا، اللہ اس کو بھریں گے. ہم طلب والے بن جائیں. ہم طلب والے نہیں ہیں، ہم تڑپ والے نہیں ہیں، مانگنے والے نہیں ہیں. اللہ ہمیں مانگنا سکھا دے. اپنے خاص اور پاک دربار سے اللہ ہمیں قبول فرما لے. اپنے اس کلام کے ساتھ اللہ ہمیں تا دم آخر جوڑ کے رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.